مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ ہر خواہش چند منٹوں میں حل ہوگی، ایسے حل ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ بتاؤں گا، چند منٹ کی یہ ویڈیو ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، بڑی توجہ سے اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اس قرآن پاک کی چھوٹی سی آیات آپ کو بتاؤں گا۔ بس تہجد کے وقت آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو کیسے نوازتی ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد چھوٹی سی قرآن پاک کی آیات پڑھیں، آپ کی ہر وہ خواہش پوری ہو جائے گی، ہر وہ حاجت پوری ہو جائے گی، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں، ہر خاص اور عام کر سکتا ہے۔ اور دوستو 5 وقت کی نماز آپ بھی پڑھا کریں اور گھر والوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی ہدایت دیا کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری رکھیں گے تو ادھورے کام ہوتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں گے زندگی کا، آپ کی زندگی میں موجود ہر طرح کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی پریشانیوں آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی آفات ایسے جیسے آسمانی ہو یا زمینی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس قرآنی آیات کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے آپ کو فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میری وہ تمام بہنیں اور میرے وہ تمام بھائی جنہوں نے مجھے میسیج میں، کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور جہاں جہاں بھی دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج ماہ رمضان المبارک کے دن کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ میں سے کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس ماہ رمضان میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔
اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک، ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ پیارے اللہ مولا، ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک، کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک، تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ یا اللہ پاک مولا، ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا، سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یاد رکھیں، ویسے بھی یہ وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے، اتنی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں اگر آپ کچھ بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ ویسے بھی آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ تہجد کی یہ نماز پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی آیات میں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس آیات کو آپ نے اس نماز کے بعد فوراً پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور پھر دیکھیے گا کمالات۔ آپ مجھے کمنٹس میں خود میسج کر کے بتائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو
कौन कौन सी नेमत से नवाजा है। और वैसे भी तहज्जुद एक ऐसी कबूलियत का वक्त होता है, वैसे भी रात का वो पहर इतनी कबूलियत का होता है, और जब इस कबूलियत की घड़ियों में बंदा अपने रब करीम को पुकारता है तो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किस कदर नवाजता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसे ऐसे फ़ायदे देता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इनकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला इन्हें नवाज देता है। तो आपने इस अमल को करना कैसे है, वजीफ़ा है क्या, कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, पूरी तरतीब के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो को आपने काट कर नहीं देखना, पूरा देखना है। पहले आप पूरा तरीका समझ लें, इसके बाद वजीफे को करिएगा। अब आपने इस अमल को करना कैसे है, ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। वजीफ़ा यह है कि नमाज तहज्जुद के वक्त आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। 2 नफल हाजत के आपने किस तरह पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत की नियत करनी है। किस तरह नियत करनी है, आपने वज़ू कर लिया, मसल्ले पर आप खड़े हो गए, उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ फ़लाँ 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 जो आपकी जो भी हाजत, जिस भी हाजत के लिए आप करना चाह रहे हैं, उस हाजत का जिक्र करके आपने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। उसके बाद आपने ताऊ तस्मीयों के बाद अलहम शरीफ पढ़ी, सूरत कोई भी कुरान पाक की आप इसके आखिर में पढ़ने के बाद आपने 15 बार सूरत इखलास को पढ़ना है। आपने 15 बार जब सूरत इखलास को पढ़ ली, उसके बाद आपने दूसरी रकात भी इसी तरह ही मुकम्मल करनी है। जब आपकी ये 2 रकात नफल हाजत के पूरे हो जाएं, फिर आपने 111 मरतबा ये आयात को पढ़ना है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। इन्नल्लाहा लकवियुल अजीज़, इन्नल्लाहा लकवियुल अजीज़। इस आयात को आपने 111 बार पढ़ लेना है, और इस सारे वजीफ़े को मुकम्मल करने के अव्वल और आखिर में 3-3 बार आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर अपनी जायज़ मकसद, जिस भी मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया, उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह 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 आपकी दुआ हर सूरत अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और इस वीडियो को अपने अजीज़ों कार से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।